السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں، جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات یہ چاہتی ہے کہ کسی خاص عمل، کسی خاص ذات یا کسی خاص شے کی طرف انسان کی توجہ مبذول کروائی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک پورا ماحول بناتا ہے۔ وہ ماحول بنانے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ خود بخود انسان کے ذہن میں یہ بات اٹھنے لگتی ہے کہ ایسا کیا خاص ہو رہا ہے کہ اتنا زیادہ ماحول بنانے کی آپ کو ضرورت پیش آ رہی ہے۔ اور جب وہ یہ سوال اٹھتا ہے تو پھر اس کی توجہ اس شے کی طرف کروائی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا پروٹوکول، جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ رمضان کا مہینہ، دیکھیں اگر روزے بعد میں نہیں رکھے جا سکتے ہیں، افطاریاں بعد میں نہیں کی جا سکتی ہیں، لیکن رمضان میں ایک خاص ماحول بن جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ماحول صرف اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ لوگوں کی توجہ اس قرآن کی طرف چلی جائے جس کی وجہ سے اللہ نے رمضان کو بھی نواز دیا ہے، پھر اس قرآن کی طرف توجہ چلی جائے جس کی وجہ سے لیلۃ القدر کو بھی نواز دیا ہے۔ تو اصل مقصد قرآن ہوتا ہے، لیکن اس قرآن کی طرف توجہ کروانے کے لیے اللہ رب العزت ایک پورے کے پورے رمضان کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس ماحول کے بعد فوراً چھوٹی عید آ جاتی ہے، عید الفطر آ جاتی ہے۔ تو ابھی بھی ایک ماحول پیدا ہوا ہے۔ ذی الحجہ کے جو ایام ہوتے ہیں، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ بخاری کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سارا سال عمل کرتا رہے، وہ اجر نہیں پا سکتا جو اجر وہ ان 10 دنوں کے اندر عمل کر کے اجر پایا جا سکتا ہے۔ وہ سب سے بہترین اعمال ہیں اگر ان کا موازنہ پورے سال کے اعمال کے ساتھ کیا جائے۔ اور علماء کہتے ہیں جیسے رمضان کی آخری 10 راتیں سب سے افضل ہیں، ایسے ہی ذی الحجہ کے 10 ایام سب سے افضل ہیں۔ یعنی وہاں کی راتیں افضل ہیں، یہاں کے دن افضل ہیں۔ تو وہاں پہ ایک رات لیلۃ القدر سب سے افضل ہے، یہاں پہ ایک دن قربانی کا دن سب سے افضل ہے۔ تو یہ مل کر اصل میں پوری کی پوری تصویر بناتے ہیں۔ اب رمضان کا ماحول بنایا کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ ذی الحجہ کا ماحول بنایا کس کی وجہ سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے، تاکہ لوگوں کا دھیان اس ذات کی طرف جائے جس کی وجہ سے تقریباً حج کے تمام عادات، حج کے تقریباً تمام معاملات، ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے میرے بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل کے ساتھ ہے۔ اور وہ قربانی کرنا، وہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو، تمہیں اس کی اصل حقیقت پتہ چل سکے، کیونکہ جانور ذبح کرنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام قربانی دے چکے تھے۔ تمہیں وہ فلسفہ پتہ چل سکے کہ اصل شے یہ گوشت نہیں ہے، اصل شے یہ جانور کا ذبح کرنا نہیں ہے، اصل شے وہ مرحلے ہیں، وہ منزلیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے طے کرتے ہوئے اس مقام پہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک جانور کو ذبح کروا دیا اور قیامت تک کے لیے سنت کو زندہ کر دیا۔ کسی نے کتنی عجیب بات کہی، لیکن بہرحال بات سچی ہے کہ آج کے اس دور میں 21ویں صدی میں جتنی قربانیاں بکروں نے دے دی ہیں نا بھائی، جتنی قربانیاں کٹوں نے اور بھینس اور گائے نے دے دی ہے، اتنی قربانی مسلمان نے نہیں دی ہے۔ یعنی آپ کا کیا کمال ہے بھائی؟ قربان تو وہ بکرا ہو رہا ہے نا، آپ کا کیا کمال ہے؟ قربان تو وہ گائے ہو رہی ہے، قربان تو وہ کٹا ہو رہا ہے، قربان تو وہ جانور ہو رہا ہے۔ کیا آپ نے اس کے ساتھ خود بھی کوئی قربانی دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ دی ہے۔ تو یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی میراث ہے، یہ اصل میں وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ آپ تک پہنچانا چاہتا ہے۔
اس ذی الحجہ کے ایام کو پروٹوکول دینے کی وجہ سے، ان کو اتنی اہمیت دینے کی وجہ سے، تاکہ آپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈگر پہ چل سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارا باپ کہا ہے، روحانی باپ ہے اس امت کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیں میرے بھائی، وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو مکمل کرنے آئے تھے، یہ رسول اللہ کا مقصد ہے۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کتنی بڑی ذات ہے، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشن کو مکمل کرنے کے لیے آئے، کیونکہ انہوں نے کعبہ کو صرف تعمیر کیا ہے، لیکن اس کعبہ کو توحید کے ساتھ مربوط کر دینا اور اس کے ساتھ ایک پورا نظام قائم کر دینا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک وہ نظام قائم کر دیا ہے۔ اس لیے ہم جب درود پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لیکن یہاں پہ رکتے نہیں ہیں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یعنی ان کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے مشن کو لے کر آئے تھے۔ اور جیسے ہر نبی کا کوئی لقب ہوتا ہے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب کیا ٹھہرا؟ خلیل اللہ، اللہ کے جگری دوست، جس کو جگری دوست کہا جاتا ہے نا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ تعلق تھا اللہ کی ذات کے ساتھ، ایسا گہرا تعلق تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک طرف ہے، اگر ان کے ساتھ نسبت رکھنے والے، اور نسبت رکھنے والے کون ہیں؟ ان کی بیوی ہیں، ان کے بچے ہیں، صرف نسبت رکھنے والے اگر کوئی عمل کریں، جیسا صفا اور مروہ کے درمیان ان کی بیوی دوڑی ہیں، اللہ کو ایسا بھایا ہے وہ عمل کہ قیامت تک اگر ایسے نہیں دوڑو گے جیسے یہ خاتون دوڑی ہے، میں نے تمہاری عبادت ہی قبول نہیں کرنی ہے۔ اتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر شیطان رستے میں آیا ہے اور اس کو کنکری مار دی ہے، بھائی آپ دیکھیں حج کا، بھائی یہ بھی تو رکن ہو سکتا تھا نا کہ بھائی آپ صرف کیا کریں، حج پہ لازم ہے کہ شیطان سے آپ نے پناہ مانگنی ہے، ایسا بھی ہو سکتا تھا؟ نہیں، جیسے ابراہیم نے کیا ہے ویسے ہی تم نے کرنا ہے، جیسے انہوں نے کنکریاں ماری تھی ویسے ہی تم نے مارنی ہے، تو میں نے حج قبول کرنا ہے، ورنہ میں نے قبول ہی نہیں کرنا۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ ہزاروں سال پہلے وہ آئے، لیکن ان کے ایک ایک عمل کو انہوں نے زندہ رکھا ہے، اور صرف زندہ نہیں رکھا ہے بلکہ عبادت کا حصہ بنایا ہے، اور صرف عبادت کا حصہ نہیں بنایا بلکہ قیامت تک آنے والے لوگ اس عبادت کو الحمدللہ پرفارم بھی کر رہے ہیں، وہ کردار ادا بھی کر رہے ہیں جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے کردار ادا کیا تھا۔ تو اس لیے میرے بھائی قربانی کا موسم ہے الحمدللہ۔ اکثر آپ میں احباب نے جانور بھی لیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آپ کی محنتیں کاوشیں قبول فرمائے۔ اس مختصر سے وقت میں ہم کچھ وہ اسباق لینے کی کوشش کریں گے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، وہ کیا مرحلے تھے جن سے وہ گزرے تھے۔ تو ہمیں صرف اپنی ذات کا موازنہ کرنے کے لیے، اپنی ذات کا تزکیہ کرنے کے لیے دیکھنا چاہیے کہ ان ایام کے اندر ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو رہے ہیں یا ان سے دور ہو رہے ہیں۔ اور انبیاء کی ایک کمال بات پتہ کیا ہوتی ہے بھائی، یہ بڑے سننے کا نقطہ ہے، ان کی خصوصیات لازوال ہوتی ہیں، وہ جس زمانے کے اندر بھی ان کو پورا کیا جائے، جس زمانے کے اندر بھی ان کو عمل میں لایا جائے، اللہ تعالیٰ وہی رنگ دکھاتا ہے جو رنگ اس زمانے میں پیدا ہوئے تھے جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نیکیوں یا ان خیر کے کاموں پہ عمل کیا تھا۔ یعنی اصول ابھی بھی اللہ کے وہی ہیں، انٹرنیٹ آ گیا، ٹی وی آ گیا، اے سی آ گئے، پنکھے آ گئے، بجلی آ گئی، موبائل آ گیا، اس سے کچھ نہیں بدلتا ہے۔ اللہ کے اصول وہی ہیں جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھے، اصول وہی ہیں جو رسول اللہ کے دور میں تھے، اصول آج بھی وہی ہیں، انہی پہ چلو گے، وہی دیے جلیں گے تو روشنی ہوگی میرے بھائی، وگرنہ ہو نہیں سکتی۔ آپ ذلیل ہو سکتے ہو، خوار ہو سکتے ہو، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا اگر آپ اس ڈگر پہ نہ چلو جس ڈگر پہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی نسل چلی تھی۔ تو سب سے پہلا سبق میرے بھائی جو ہمیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ملتا ہے، سب سے پہلا، بڑی سننے کی بات ہے میرے بھائی، کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا ادراک ہوا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یعنی انہیں ہدایت مل گئی ہے، تو سب سے پہلے انہوں نے شروعات کہاں سے کی ہے؟ اپنے گھر سے کی ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھر پہنچے ہیں، وہ اس علاقے کو گندہ نہیں کرنے لگے، وہ پوری دنیا کی شکایتیں نہیں کرنے لگے، سب سے پہلے وہ اپنے گھر پہنچے ہیں اور وہاں سے شروعات کی ہے تبدیلی کی، وہاں سے شروعات کی ہے خیر کی۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بدقسمتی سے رواج پنپتا جا رہا ہے میرے بھائی، ایسے لوگ ملتے جا رہے ہیں، ان کے راز کھلتے ہیں، وہ گھر کے اندر ایسے ہیں جیسے کوئی دہشت گرد ہوتا ہے، لیکن باہر میں ایسے ملاقاتیں کرتا ہے جیسے انہوں تو گھاٹ کو ولی نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی حجی نمازی نہیں ہے،
لیکن گھر کے اندر تقریباً ہر فرد کو اس سے شکایت ہوتی ہے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے شکایت ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہمیں سب سے پہلی یہ بات بتلا رہے ہیں کہ سب سے پہلے تمہارے کردار کا حق، تمہارے اخلاق کا حق، تمہاری نیکی کا حق، تمہارے صدقوں کا حق، تمہاری زکوٰۃ کا، ہر شے کا حق سب سے پہلے اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ کون ہے بھائی وہ کون ہے؟ آپ کے گھر والے ہیں۔ اچھا، اب گھر والوں میں ان کے سب سے بڑا کون ہے بھائی؟ کون ہے بھائی؟ باپ ہیں۔ اللہ نے نام بھی لیا ان کا آزر ہے، اور آزر وہ نہ صرف بتوں کی پوجا کرتا ہے بلکہ بت بیچتا بھی ہے، یعنی اس کا چولہا بھی بتوں سے جل رہا ہے، اس کا بزنس بھی اسی سے چل رہا ہے۔ یہ فتنہ زیادہ سخت ہو جاتا ہے، یہ امتحان زیادہ سخت ہو جاتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے ان کو سمجھ آ بھی جائے کہ یار جو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اسے پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ روپیے جڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی میرے بھائی جو جعلی بابے ہیں، جو جعلی پیر ہیں، ان کے لیے بدلنا مشکل صرف اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ اسی سے دھندا جڑا ہوا ہے، اسی سے کاروبار جڑا ہوا ہے۔ یہ فتنہ زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اس کے لیے بدلنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بدل تو جاتا ہے ذہنی طور پہ، لیکن اس کو پیسہ نظر آتا ہے، اس کو دولت نظر آتی ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتا، جس کی وجہ سے وہ بے ہدایتہ رہ جاتا ہے۔ تو اب آپ ذرا غور فرمائیں، بندہ کون ہے بھائی؟ نہ صرف یہ کہ وہ بتوں کی پوجا کرتا ہے، دوسرا بت بناتا ہے، یعنی دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ پوجا کرو، پھر وڈیرا بھی ہے، علاقے والوں کا وڈیرا بھی ہے، یہ تینوں چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام گفتگو کیسے فرما رہے ہیں؟ سورہ المریم ہے، وہ کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ کون پیارے ابا جان؟ جو بتوں کی پوجا کر رہا ہے، جو بت بنا رہا ہے، اور جو وڈیروں کے اندر شامل ہے کہ بتوں کی پوجا قائم رہنی چاہیے، یہاں پہ توحید نہیں آنی چاہیے، یہاں پہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کا نام لینے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے قانون بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ابراہیم مخاطب اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی، عزت دے رہے ہیں ان کو، رسپیکٹ دے رہے ہیں ان کو جو ان کی بنتی ہے۔ یہ سب سے پہلا اصول ہے کہ گھر سے شروع کرنا ہے، اور گھر والے فرعون کیوں نہ ہوں، عزت ان کا حق بنتا ہے، احترام ان کا حق بنتا ہے، وہ آپ نے ان کو دینی ہے۔ ابھی جو قربانی کر رہے ہیں میرے بھائی، آپ ایمان سے بتائیں، آپ نون لیگ والے ہیں اور آپ کا ہمسایہ پی ٹی آئی والا ہے، اٹ کتے کا ویر ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، ہے کہ نہیں؟ ان کو یقین کریں، ایسے لگتا ہے یہ ساتھ گھر اسرائیل کا ہے، ہم پاکستان والے ہیں، یہ تو اسرائیلی لوگ ہیں جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیوقوف وہ پی ٹی آئی والا بھی بن رہا ہے، بیوقوف نون لیگ والا بھی بن رہا ہے، لیکن آپ ہاتھ ہولا رکھنے کے لیے تیار۔ بولے بھائی، ابراہیم بتوں کی پوجا کر رہا ہے، بندہ بت بیچ رہا ہے، وڈیرا ہے، اے میرے پیارے ابا جان، گفتگو یہ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ صرف ووٹ کا معاملہ ہے اور آپ کافر کر دیتے ہیں۔ آپ بندہ اپنے من سے، اپنے دل سے، اپنی سوچ سے اتار دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم قربانی کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم ذی الحجہ کے ایام کی قدر کرتے ہیں۔ بھائی معذرت کے ساتھ، بے وقوفوں کی جنت میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ڈگر نہیں ہے، یہ ان کی سنت نہیں ہے، یہ ان کا طریقہ نہیں ہے۔ یقین کریں، اتنی تقسیمیں ہو گئی ہیں ہمارے معاشرے میں، اتنی تقسیمیں ہو گئی ہیں کہ اس کو ایسے لینے لگے جیسے حق اور باطل ہوتا ہے۔ یعنی اب پہلے بریلوی کی مسجد ہوتی تھی، دیوبندی کی ہوتی تھی، اہل حدیث کی ہوتی تھی، اب تینوں مسجد بریلویوں کی ہیں، لیکن یہ جٹوں کی بریلوی ہے، یہ ارائیوں کی بریلوی ہے، اور یہ راجپوتوں کی بریلوی ہے، یہ بھی تینوں علیحدہ آگے سے، برادری میں بھی علیحدہ ہو گئے ہیں۔ پھر اگر آگے سے پارٹی علیحدہ ہے، یہ نون لیگ والے پہ، وہ پھر اور علیحدہ ہو گئے ہیں۔ پھر اگر تم انڈیا والی برادری ہو یا پاکستان والی برادری ہو، پھر اور علیحدہ ہو گئے ہیں۔ یہ تقسیم در تقسیم اور اتنی شدت والا رویہ اپنے مسلمان بھائی سے رکھنا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے کچھ نہیں سیکھا۔ یہ جو درود پڑھ رہا ہے میرے بھائی، ناٹک کر رہا ہے، ڈرامہ کر رہا ہے کہ درود پڑھتے ہوئے کہہ رہا ہے رحمت ہو ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر، ان کی اہل و عیال پر، لیکن ان کی ڈگر پہ نہیں چل رہا۔ تو آپ اپنی سٹیٹمنٹ کے خلاف جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی سٹیٹمنٹ کیا تھی میرے بھائی؟ ہاتھ کیا رکھنا ہے؟ بولو بھائی، ہاتھ کیا رکھنا ہے؟ آپ کو بڑا کمال نکتہ بتاؤں، یہ شیطان ہے، محبت سے آپ کو اپنی طرف لے کے آتا ہے یا نفرت سے؟ بولے بھائی، ہاتھ نہیں ہے، خبیث ہے، لعنتی ہے، اور شیطان کو پتہ ہے وہ لعنتی ہے، کیونکہ پوری دنیا کے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ہر کام کرنے سے پہلے اعوذ باللہ، پناہ مانگتے ہیں اس سے، پتہ ہے اس کو، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو اپنی طرف محبت سے لے کے آتا ہے۔ یہ دشمن 3 گھنٹے کی فلم بناتے ہیں
صرف نوجوان کو ایک پیغام دینے کے لیے کہ لڑکی تیرے پاس نہیں ہے نا، اگر تو کسی کے عشق میں گرفتار نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. 3 گھنٹے کی 300 کروڑ روپیہ لگا کے فلم بنا دیتے ہیں. اور یہاں پہ جو نیک لوگ، متقی لوگ، ٹخنے ننگے کرنے والے، وہ رگڑا لگانے لگ جائیں اگر لوگوں کو. میرے بھائی آپ بتائیں نیکی کیسے پھیلے گی، خیر کیسے پھیلے گی؟ میں اندے کل نہیں بانا، میں اندے کل نہیں بانا، میں اندے کل نہیں بانا. تو آپ نے میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے پھر کیا سیکھا ہے؟ یہ آپ کو اپنی ذات سے سوال کرنا چاہیے. دیکھیں یہ غلط فہمی ہے. تو کی کریے آپ صاحب لیٹ جائیے انہوں کے سامنے. اور یار لیٹنے کا مطلب نہیں ہوتا، آپ اصل میں عزت دینے سے یہ بتلا رہے ہیں کہ میرے عقیدے نے دیکھو کیا رنگ چڑھایا ہے مجھ پہ، کہ تو میرے خلاف بھی ہے لیکن پھر بھی میں تجھے پھول پیش کر رہا ہوں. تو میرے خلاف بھی ہے پھر بھی میں تیری رسپیکٹ کر رہا ہوں، عزت کر رہا ہوں. کیونکہ یہ عزت کرنے سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم نے مان لیا جو وہ کہہ رہا ہے. یہ عزت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم نے تجھے پیغام بھی دیا، عمل بھی دیا. ہو سکتا ہے تو میرے پیغام سے نہ بدلے، میرے عمل سے بدل جائے. اور رسول اللہ کے عمل سے لوگ بدلے ہیں. آپ وہ مشہور واقعہ جانتے ہیں نا، وہ جو خاتون کہہ رہی تھی علاقہ چھوڑ جاؤ بھائی یہاں پہ جادوگر آ گیا. اور وہ جادوگر کون ہے؟ رسول اللہ، نعوذ باللہ. کیونکہ جو ان کی بات سنتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. بوری بستر اٹھا نکل پڑی تو رستے میں وہ رسول اللہ مل گیا. وہ تو نہیں جانتی تھی کہ رسول اللہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا لاؤ بھائی میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں. یہ کون ہے جو نبی کو گالیاں دیتی ہے، جو نبی کو برا بھلا کہتے ہیں، اور رسول اللہ جانتے ہیں. اس کا بوری بستر اٹھایا مکے کے باہر تک لے کر آئے ہیں. اب سنی جا رہے ہیں جو وہ کہہ، اچھا میرا پتر، میرا لال انج انج کے بندہ آیا، ان کی گلاں نہ سن لیں، برباد ہو جائے گا، اپنی نسلوں کو برباد کر دیں گا. ساری سنا رہی ہے. جب مکہ سے باہر آئے، اچھا پتر تیرا کی نام ہے؟ کہنے لگے جی محمد مجھے ہی کہتے ہیں صلی اللہ ہو. آپ محمد، اگر تو آپ ہو تو اللہ کی قسم آپ جیسا بندہ جھوٹا ہو سکتا نہیں ہو سکتا. وہی بوری بستر اٹھا کے واپس چلے گئے. یہ ذلت دے کے ذلیل کر کے اس عورت کو، میرے بھائی آپ نے دل نہیں جیتا، عزتیں دے کے دل جیتا ہے. عزت جانور کا بھی حق ہے، پتہ ہے آپ کو، کتے کا بھی حق ہے عزت. اگر وہ آپ کو کاٹ نہیں رہا، آپ کے اوپر بھونک نہیں رہا، ایویں راہ ٹوڑتے تو اسے ایٹ نہیں مار سکتے. یہ جائز نہیں ہے. آپ وہ جانتے ہیں وہ خاتون جو بلی کی وجہ سے جہنم میں جائے گی، بلی کی وجہ سے، کیونکہ اس نے بلی کو رکھا ضرور تھا، عزت نہیں کی، اس کا احترام نہیں کیا، اس کو کھانا نہیں دیا، وہ مر گئی. رسول اللہ نے فرمایا اس کی وجہ سے یہ عورت جہنم میں جائے گی. اور یار بلی کی عزت نہ کی جائے، جہنم ہو رہی ہے یہاں پہ، جس کے قدم سے قدم ملا رہے ہو، کندھے سے کندھا ملا رہے ہو، اس کو آپ ذلیل کر کے سمجھتے ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا. بھائی معذرت کے ساتھ یہ بے وقوفوں کی جنت ہے. ایسا ممکن ہونے والا، بولو بھائی ایسا ہونے والا نہیں ہے. تو جب انہوں نے یہ عمل دہرایا تو پہلا سبق وہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ شروعات کہاں سے کرنی ہے بھائی؟ بولیں بھائی شروعات کہاں سے کرنی ہے؟ اب دیکھیں رسول اللہ نے فرمایا تم میں سب سے بہترین کون ہے؟ جس کو مولوی صاحب کہیں گے بہترین ہے، ہاں جی، جس کو باجوہ صاحب آ کے شیلڈ دے دیں لو جی یہ بہترین ہو گیا ہے. کون بہترین ہے؟ ہاں جی، گھر والے. اور گھر والوں میں سے بھی کون؟ بیوی. کیونکہ بیوی کے ساتھ آپ کا وہ تعلق ہے جو دنیا میں کسی اور کے ساتھ ہو سکتا. یہ سرٹیفکیٹ دے گی آپ کو بندہ ٹھیک ہے. اللہ کہے گا میں بھی مانتا ہوں کہ بندہ ٹھیک ہے. اللہ اکبر. یہ چھوٹا مقام ہے. کبھی کبھی خواتین پوچھتی ہیں نا وہ ساڈے حق دے واسطے بھی کوئی حدیث ہے کہ نہیں؟ میں کہا یہ چھوٹی حدیث ہے بھائی، کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. تو کہے گی یہ بندہ کردار والا ہے تو اللہ ماننے کا بندہ کردار والا ہے. اگر تو اس کو کردار والا نہیں مانتی ہے یعنی کہ یہ بندہ گندا آدمی ہے، اخلاقی والے سے گندا ہے، اللہ کی نظر میں بھی یہ گندا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اس لیے شروعات کہاں سے ہے بھائی؟ وہ تو گھر سے ہے. دوسرا نام ہاتھ. بولے بھائی ہاتھ. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ یار ہاتھ ڈاڈا بھی تو رکھنا ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ کتنے رکھنا ہے؟ وہ بغاوت پہ رکھتے ہیں. دیکھیں ایک ہوتی ہے غلطی اور ایک ہوتی ہے، بولے بھائی یار ناراض ہو گئے، ایک غلطی ہوتی ہے اور ایک کیا ہوتی ہے بھائی؟ غلطی وہ ہوتی ہے بندہ مان رہا ہے بھئی میں غلط کیا، ابو جی معاف کر دو، آئندہ تو نہیں ہوئے گا، میں کوشش کردا لیکن میرے کو ہوندا نہیں. یہ اچھا آدمی ہے، اندے تے ہاتھ کی رکھنا ہے ہولا. ایک کہتا کروا کے بکھا، کرا نہیں کردا، جو ہوندا کر لے. یہ بغاوت ہے. اور یہ ایک دن میں پیدا ہوتی، بولے بھائی ایک دن میں پیدا ہوتی ہے نہیں. آپ نے نظر انداز کیا ہے، آپ نے کچھ غلط کیا ہے کہ یہ اس لیول پہ آ گیا کہ باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا ہے. یہ ایک دن میں ہوتا نہیں. تو بغاوت پہ اسلام کہتا ہے ڈنڈا اٹھائیں گے ہم. حکومت بھی بغاوت پہ ڈنڈا اٹھاتی ہے، اسلام بغاوت پہ ڈنڈا اٹھاتا ہے.
یعنی عورت کو مارنا ہے کب؟ جب وہ بغاوت پہ اتر آئے. اگر غلطی کر رہی ہے تو بھائی غلطیاں تو آپ بھی کر رہے ہو نا, تو آپ کے اوپر ڈنڈا کون اٹھائے گا؟ تو غلطیوں پہ ہاتھ کیا رکھنا ہے؟ ہولہ رکھنا ہے. ہاں بغاوت کے اوپر آپ نے کھڑے ہونا ہے, بغاوت کو ہم برداشت کر سکتے نہیں, کیونکہ بغاوت معاشرے کو بھی خراب کرنے لگتی ہے. اچھا اب بڑی سننے کی بات ہے, تو انہوں نے جب اپنے ابا کو یہ کہا یا ابت یا پیارے ابا جان, یہ کن کو پوج رہے ہو آپ, یہ نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں. مجھ تک علم پہنچا ہے کہ اگر آپ اسی ڈگر پہ چلتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب آ جائے. اب اس کے والد نے, یہ تیسرا پوائنٹ ہے میرے بھائی, بڑا سننے کا نقطہ ہے, بڑی سننے کا نقطہ ہے. سب سے بڑا امتحان میرے بھائی پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب اپنے گھر والے آپ کو پتھر مارتے ہیں. اللہ کی قسم اس سے بڑا امتحان نہیں ہو سکتا. ابھی میں ظہر کے بعد ایک بزرگ کے ساتھ بیٹھا تھا, یقین کریں میں اس کو مسجد میں صرف ہنستے دیکھا ہے. جولی بابا کہتا تھا میں, یہ جولی بابا ہے, لیکن آج اس کے ساتھ بیٹھے ہیں, یقین کریں اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے. وجہ کیونکہ گھر سے ہی کوئی فرد ہے جو اس کو پتھر مار رہا ہے, گھر سے کوئی بندہ ہے جو اس کے خلاف کھڑا ہو گیا, گھر سے کوئی بندہ ہے جو اس کے خلاف چلنے لگا. یہ بندے کو تباہ کر دیتی ہے کہ جس کے لیے میں کھڑا ہوا, جس کے لیے میں نے محنت کی, وہی میرے خلاف ہو گیا. تو یہی باپ نے بھی کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. انہوں نے کیا کہا؟ اگر تو اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا, اگر تو اپنے اس پیغام سے پیچھے نہ آیا, میں خود سنگسار کروں گا تجھے. سنگسار کیا ہوتا ہے؟ پتھر مار مار کے یا تو ہلاک کر دینا ہے یا علاقے سے نکال دینا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو وہ کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے ابا جان, اور آگے سے جواب کیا آ رہا ہے؟ یہ پھول دے رہے ہیں اور آگے سے جواب گملہ آ رہا ہے. یہ محبت کر رہے ہیں, آگے سے جواب نفرت آ رہا ہے. اور نفرت کون کر رہا ہے؟ جس کے نطفے سے یہ پیدا ہوئے ہیں, جس کے سبب سے وہ دنیا میں آئے ہیں, وہ نفرت کر رہا ہے ان سے. جب یہ والا معاملہ ہوا ہے, اب میرے بھائی بڑا کمال نقطہ ہے, یہ بڑا کمال نقطہ ہے, بڑا کمال نقطہ ہے. آپ نے گھر میں پیغام پہنچایا, لیکن ایک عنصر ہے, ایک جز ہے جو ہم چھوڑ دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ یہ ساڈے واسطہ کام نہیں. یعنی کہ اتنی محبت, اتنا کردار, اتنا اخلاق, لیکن بندہ پھر بھی نہیں مان رہا, تو یہ ساڈے واسطہ کام بولو بھائی نہیں. تو کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ دعا. یہ ہے اصل شے جو ابراہیم علیہ السلام سکھا رہے. اور سارے نبی ایسے تھے, وہ ایک ہاتھ سے دعوت دیتے تھے تو دوسرے ہاتھ سے دعا کرتے تھے ان کے لیے. آپ کی بحث ہوئی ہے بے شک سیاسی بنیاد پہ, مذہبی بنیاد پہ, فرقے کی بنیاد پہ. آپ ایمان سے بتائیں, جتنا تمہیں وٹ چڑھیا ہوتا ہے تسی راتی ان واسطے دعا کرو گے؟ بولو کرو گے؟ آپ نے بچے کو رگڑا ہے, مارا ہے, پیٹا ہے, کیا اتنی جتنی شدت سے پیٹا ہے اتنی شدت سے دعا کرو گے؟ یہ عنصر ہماری زندگیوں سے ختم ہو گیا. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں خود کر لوں گا, مجھے اللہ نہیں چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہو. مسلمان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی بھی محنت رحمت نہیں بن سکتی جب تک دعا نہ شامل ہو بیچ میں, کیونکہ دعا کے ذریعے آپ اللہ اپنے عمل میں شامل کرتے ہیں. اللہ جی ساڈے واسطہ کام نہیں ہے, تسی ہاتھ پوانا دی ہونا ہے, ورنہ ہو سکتا نہیں. سبحان اللہ. تو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا چیک کریں. پھر انہوں نے اپنا ٹل مارا ہے, زور لگایا ہے, لیکن جب بات یہاں پہ آ گئی کہ پتھر مار مار کے میں تمہیں ہلاک کر دوں گا, تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ سنیے گا ذرا. قال سلام علیک. اللہ اکبر. ہمارے باپ دیکھو میرے بھائی کیسی گفتگو کر رہے ہیں, کہتے ہیں سلامتی ہو آپ پر ابا جان, آپ پہ سلامتی والا معاملہ ہو, کیونکہ ابھی مرے تو نہیں نا بھائی, زندہ ہیں. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ استغفر لک ربی, میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت مانگوں گا. یعنی کہ اگر ہو سکتا ہے میرے وسو کم ہو گیا باہر, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں اللہ آپ کا دل پھیر دے اور آپ ہدایت کی طرف آ جائیں. یعنی رو رو کے پھر اپنے باپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, گڑ گڑا کے دعائیں کر رہے ہیں. سچی بات بتلا رہا ہوں آپ کو میرے بھائی. ہمارے مرکز نور جو ہے جہاں پہ ہمارا دروس وغیرہ ہوتے ہیں, وہاں پہ ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, پیارے بھائی فرحان بھائی. یہ سچا بتا رہا ہوں آپ کو. یعنی کہ ابراہیم کی ڈگر پہ چلو تو صحیح نا بھائی, چلو تو صحیح نا. تو مسلکی بنیاد کے اوپر نا اس بندے کی لڑائی ہو گئی, کیونکہ وہ دوسرے فرقے والے بھائی تھے, وہ دوسرے فرقے والا بھائی ہے. یہ وہابی ہیں, وہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, اچھا خاصا ہو گیا. یعنی کہ وہ ایسی باتیں کہنے لگے کہ میں تمہیں مار چھڈاں گا, ختم کر چھڈاں گا, اس لیول پہ. انہیں ساڈے وسو کام باہر ہویا کہ نہیں؟ بولو بھائی وسو کام باہر ہویا ہے, ورنہ محبت سے پیار سے بتلا لے, لیکن وسو کام باہر ہو گیا. اس بندے نے, کیونکہ ہمارا ایک درس ہوا تھا الحمدللہ, اس نے کہا میں کہا چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں یار, ہمیں یہ بھی سنت اپنانی چاہیے. رات کو تہجد ٹائم اٹھ کے اس نے دعا کی. اس نے کہا اللہ ساڈا وسو کام, بولو بھائی ساڈے وسو باہر ہے, لیکن تو 2 انگلیوں میں دلوں کو رکھتا ہے, جس طرح مرضی پھیر سکتا ہے. یا اللہ اس کا دل پھیر دے. آپ یقین کرو میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, سچی بات بتلا رہا ہوں. اگلے روز وہ بندہ فجر میں آیا ہے, پیر پڑ گیا اس کے, پیر, معافی مانگی ہے اس سے کہ بھائی معاف کر دے, میں نے تیرے ساتھ جو کیا ہے
کل کہہ رہا تھا قتل کر دوں گا تجھے، کیا ہوا بھائی راتوں رات؟ کوئی سائنس ثابت کر سکتی ہے کیا ہوا ہے؟ کوئی کمپیوٹر ثابت کر سکتا ہے؟ پیر پڑ گیا بھائی. یہ مرکز نور ٹاؤن شپ کی بات بتلا رہا ہوں. اور کیا کہتا ہے؟ جویں تسی کہنا نا اسی اونج کرنا پائی. سانو کوئی دلیل نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، آپ جیسے کہو گے ہم ویسے کریں. یہ دعائیں میرے بھائی اثر دکھا دیتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ وہ آزر کون ہے؟ کافر ہے. یہاں پہ تو اپنے مسلمان پھر رہے ہیں آس پاس. کیا خیال ہے؟ ایمان ہے، کمزور ہے، تھوڑا ہے، لیکن ہے تو صحیح نا بھائی. ہو سکتا ہے وہ دعا کی وجہ سے مچل جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. تو یہ پہلا سبق ہے میرے بھائی. شروع کہاں سے کرنا ہے؟ گھر سے. آپ کے اخلاق کردار کا سب سے پہلا حق کون ہے؟ گھر ہے. آپ کے صدقہ و خیرات کا سب سے پہلا حقدار کون ہے؟ آپ کے گھر والے اور آپ کے رشتہ دار ہیں. آپ نے اپنے بڑے بھائی سے بیٹی کا رشتہ مانگا، اس نے انکار کر دیا. تسی کہیں بڑے بھرا دی قدر نہیں کرتا، ہن اسی نوں صدقہ بھی نہیں دینا، ہن اسی دی مدد بھی نہیں کرنی. پورے پنڈ نوں کھوا رہا ہے، پورے محلے نوں کھوا رہا ہے، انہوں نہیں کھوا رہا. علماء کہتے ہیں یہ صدقہ قبول ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ترتیب توڑ رہا ہے. کیونکہ ترتیب کیا ہے؟ پہلے آپ ہیں، پھر آپ کا گھر ہے، پھر آپ کے اور رشتہ داروں پہ رسول اللہ نے فرمایا دوہرا اجر ملتا ہے. ایک صلہ رحمی کا اجر ملتا ہے، یعنی رشتے جوڑنے کا، اور دوسرا صدقہ کرنے کا. 2 اجر ملتے ہیں. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ ہاتھ ہوڑا رکھنا ہے. اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ دعا نہیں چھوڑنے میرے بھائی. آپ دعوت دیں لیکن اس کے لیے پھر دعا بھی فرمائیں. دوسرا سبق میرے بھائی سنیے گا بڑے دھیان سے بات. دوسرا سبق، اب آپ جو چیز دعوت دیتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے پہلے میں تنوں تے چیک کر رہا نا تم دعوت پکا ہے کہ نہیں. سمجھ آ رہی بات؟ کے یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے. آپ جب کوئی دعویٰ کرتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے آپ کے دل میں کوئی ہزاروں خواہشیں چل رہی ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، وہ سینے لگا ہوتا ہے. لیکن ان خواہشوں میں سے ایک خواہش آپ نے دعویٰ کر دیا کہ میں یہ مانتا ہوں، اس پہ میرا ایمان ہے، اس کے لیے میں مر سکتا ہوں. تو اللہ پیچھے کھڑا ہو کہتا ہے پکی بات ہے، تیار ہے تو امتحان لے لے گا؟ ہاں جی لے لیں گے. پھر اللہ لازماً اس کو آزماتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ کہہ رہا ہے اگر نبیوں کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہے، تم کس کھیت کی مولی ہو بھائی جو عام لوگ ہیں. اگر انبیاء کے ساتھ ایسا ہونا، تو آپ جانتے ہیں کہ پھر ابراہیم علیہ السلام فکر مند ہوئے، انہوں نے پیغام وغیرہ دیا اور بتوں کو توڑا. بڑا لمبا واقعہ آپ سب جانتے ہیں. اور بتوں کو توڑنے کے بعد وہ لوگ کیا ہو گئے؟ جھک گئے. ان کے شر شرم سے جھک گئے. کیونکہ جب انہوں نے یہ کہا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یار یہ جو بڑے والا بت ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سرکمسٹینشل ایویڈنس، یعنی کہ حالات کے اوپر باقاعدہ تھوڑا بھی موجود ہے، بندہ بھی موجود ہے جس کو تم خدا مانتے ہو. تو اس سے پوچھو نا کہ یہ سب کچھ کس نے توڑا ہے. ان کا جملہ سنیں ڈٹھائی کتنی ہے. کہتے ہیں ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے. ڈٹھائی دیکھ رہے ہو؟ تم جانتے ہو یہ سن نہیں سکتے. او ابراہیم، او یار، وہ تمہیں پتہ ہے یار سب کچھ، تو چھوڑتے کیوں نہیں اس کو؟ اب وہ دلیل میں ہار گئے ہیں. جب دلیل میں ہار جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بولے میں کیا کرنا چاہیے؟ یا تو سرنڈر کر دو، یا ڈٹ جاؤ، یا آواز اپنی اونچی کرنے لگ جاؤ، یا اونچا اونچا بولنا شروع کر دو، یا روڑا پا دو. آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ کیونکہ روڑے کے اندر وہ بات بھول جاتی ہے جس کی وجہ سے روڑا پڑا تھا. یہی ہوا. سرنڈر کرنے کے بجائے کیا ہوئے؟ ڈٹ گئے. اس کو مارنا نہیں ہے، جلانا ہے. اتنا ڈر گئے ابراہیم علیہ السلام. کلے ہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی سپورٹ نہیں، کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. صرف ایک شے ان کے پاس، دلیل ہے اور ایمان ہے. بس یہ 2 چیزیں ہیں بھائی، کچھ بھی نہیں ہے. ایک ایسا جو انٹرویو دے رہے تھے یقین کریں، اور اس بندے کے اوپر انکاؤنٹرز کے بھی بہت زیادہ الزامات ہیں کہ انکاؤنٹر کر دیتا ہے، بندہ مار دیتا ہے. یہ فیصلے فوصلوں کی طرف نہیں جاتا، کراچی کی بات ہے. کہتا ہے آپ یقین کرو ساڈے لوگ یہ گل مانتے نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے. ہم سب سے زیادہ جس سے ڈرتے ہیں نا وہ شریف آدمی ہے. کل کا فرعون بھی میرے بھائی شریفوں سے ڈرتا تھا. موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، فقیر ہے اس کے سامنے کھڑے ہوئے، فقیر. لیکن فرعون ڈر گیا بھائی اس سے. فرعون طالبان سے میرے بھائی امریکہ ڈرا کہ نہیں ڈرا؟ وہ ایسا ڈرا 100 ارب ڈالر جھونک دیا اس نے بھائی. ہمیں 1 ارب ڈالر نہیں دے رہا وہ، ابھی 100 ارب ڈالر جھونک. ڈر جاتا ہے وہ. شریف لوگوں سے گنڈے ہمیشہ ڈرتے ہیں، کیونکہ شریف لوگ بار بار انہیں احساس دلاتے ہیں حق کیا ہے، اور وہ احساس دلاتے ہیں. آپ دفتر میں ہیں، آپ کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، آپ یقین کریں شریف آدمی سے سب سے ڈرتے ہیں. وہ جو رشوت نہیں لے رہا نا اس سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے بار بار احساس ہوتا ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ غلط ہے. تو 2 ہی کام ہو سکتے ہیں، یا تو سرنڈر کر دو، اس بندے کی تعریف کرو، اس کو سپورٹ کرو، یا
جھکتے مارنا شروع کر دو، ذلیل کرنا شروع کر دو. یہی کل بھی ہوا تھا، یہی آج بھی ہوتا ہے. نہیں ہوتا؟ بولو بھائی نہیں ہوتا. کیا شرافت کمزوری نہیں بن گئی آج کی؟ نہیں بنی. کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے. اور انہوں نے کیا کہا؟ مارنا نہیں، جلانا ہے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہیں باہر نہ آ جائے، دب دب چھڑیے پا میں باہر آ جائے. بھائی ختم کر دو، راکھ کر دو اس کو. اور آپ جانتے ہیں انہوں نے آگ جلائی ہے. کچھ روایات میں آتا ہے 40 دن جلتی رہی ہے، 80 دن جلتی رہی ہے، دنوں تک آگ جلی ہے. اتنے دنوں تک کہ عورتیں منتیں مانگتی تھیں کہ اگر میرا یہ بھگوان نے کام کر دیا تو میں آگ کے اندر ایندھن جلاؤں گی اس کو اور شدت والا کرنے کے لیے. اتنے دنوں تک آگ جلی ہے. یعنی کتنے ڈرے ہوئے لوگ یار. کیا ہے ابراہیم کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور یقین کریں اب میں دیندار لوگوں کو دیکھا ہے، اچھے خاصے دیندار 5 وقت کے نمازی، جب دین کے کام کرنے کی پروجیکٹس کی بات ہے کیا کہتے ہیں؟ پیسے نہیں، دولت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، ویوز نہیں ہے، ہمیں موبائل پہ کوئی دیکھتا نہیں ہے، کوئی سنتا نہیں ہے، لوگ بڑے تھوڑے آتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ آپ ابراہیم کی ڈگر پہ ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں. وہ تو کچھ بھی نہیں تھے بھائی. پورا علاقہ ایک طرف ہے اور ابراہیم کلے ایک طرف ہیں. اور کیا چیز ان کے پاس؟ ایک دلیل ہے اور دوسرا ایمان ہے. کچھ نہیں تھا ان کے پاس. کون جیتا تھا بھائی؟ بھائی کل بھی وہی جیتے تھے، آج بھی طالبان ہی جیتے ہیں نا. چھوڑ گیا نا بھائی، نہیں چھوڑا اس نے، چھوڑ گیا. حالانکہ امت زوال میں ہے، امت گراوٹ میں ہے، پھر بھی جیت گیا. کیونکہ بہرحال کہیں کہیں تھوڑا بہت تو ایمان ہے نا بھائی، دلیل تو ہے نا ہمارے پاس. آج بھی میری بھائی وہی جیتتی ہے، کل بھی وہی جیتتی تھی. آپ ڈٹنے والے بنو، بس آپ کھڑے ہونے والے بنو. تو اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ جانتے ہیں کہ وہ گلیل ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے جس کو منجنیق کہتے ہیں، اس میں ڈالا گیا کیونکہ نزدیک تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، اتنی شدت ہے آگ میں. انہوں نے کہا ہم اس کو پھینک دیتے ہیں. اب میرے بھائی اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا مشکل ترین وقت کون سا تھا؟ یہ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جو اللہ سے ڈائریکٹ ہے، کو عام ذات سے نہیں پوچھ رہے ہیں. تو سب صحابہ کو اور خواتین کو لگتا تھا وہ احد ہے، جہاں پہ ہمارے نبی کے دانت شہید ہوئے تھے، جہاں پہ یہ خبر پھیل گئی تھی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے. آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، وہ احد نہیں بلکہ طائف تھا. لیکن طائف کے اندر کم از کم ان کے ساتھ زید تھے، ایک بات، دوسرا غیر لوگ تھے، مکہ والے نہیں تھے، طائف والے لوگ تھے. لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لوگ ہیں، اپنے لوگ میں باپ شامل ہے، باپ بھائی اور کلے ہیں. رسول اللہ سے بھی سخت امتحان جس کے اوپر آیا ہے وہ رسول اللہ کے ہی باپ ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیں ایک تنہائی کون سی ہوتی ہے؟ جہاں پہ آس پاس کوئی نہ ہو. اور ایک تنہائی کون سی ہوتی ہے بھائی؟ آس پاس لوگوں کا جھکڑ طوفان ہے، لیکن آپ پھر بھی یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام. یار تھوڑا سا صرف امیجن کرو، یقین کریں میرے بھائی، ہم جذباتی حوالے جتنے کمزور، ایمان سے جتنے کمزور ہیں نا، آپ کو ابھی یہاں پہ کھڑے ہو کے 2 بندے بولا بھلا کہنا شروع کر دیں نا، یا تو لائیے یا تو اسے دوڑ جانا ہے. کیونکہ آپ یہ ذلت برداشت کر سکتے. وہاں پہ پوری بستی ہے جس کے اندر وہ کھا پی کے جوان ہوئے ہیں بھائی، پوری بستی ان کو ذلیل کر رہی ہے، سارے گالم گلوچ کر رہے ہیں. اور کچھ روایات میں تھا واللہ عالم کہ ان کے کپڑے بھی اتار دیے انہوں نے. اور اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے کوئی بھی کپڑے والا نہیں ہوگا، سب سے پہلے جو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. ان کو ڈالا گیا ہے. اب میرے بھائی کیا ابراہیم جانتے ہیں کہ آگ بجھ جائے گی؟ بولو بھائی، کیا وہ جانتے ہیں آگ بجھ جائے گی؟ ان کے ذہن میں اینڈ بس یہی تک تھا. اور فرشتے آئے ہیں لیکن انہوں نے ایک جملہ بولا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. ان تنہائیوں کے اندر کہ پورے کا پورا علاقہ ایک طرف ہے، میں ایک طرف ہوں، اللہ ان سے بڑا ہے، یہ میرا ایمان ہے اور یہ ثابت ہوگا. اللہ اکبر کہنا ایک بات ہے، لیکن کوئی مسئلہ آ جائے اس وقت اللہ اکبر کہنے کا مطلب کیا ہے؟ مسئلہ چھوٹا ہے، بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. وہ جب ایک چھوٹا سا فلسطین کا بچہ پتھر اٹھا کے ٹینک کو مار رہا تھا نا، تو کسی نے پوچھا بچے تیرے پتھر سے ٹینک کا کیا بنے گا؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ آپ پتھر دیکھ رہی ہو، آپ وہ نعرہ نہیں دیکھ رہی جس نعرے سے میں پتھر مار رہا ہوں. اللہ اکبر، یہ پتھر چھوٹا ہے لیکن اللہ بہت بڑا ہے. اللہ چاہے تو پتھر بم بنا سکتا ہے اور اللہ ایسا کر سکتا ہے. یہ ہوتا ہے اللہ اکبر. اور ایسے حالات میں ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہا؟ حسبنا اللہ
صبح سے شام تک بکری نہیں ہوئی تہاڈی کیونکہ اسی جھوٹ بولنا. بولو بھائی, ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, کوئی شے نہیں آئی آپ کے پاس. اور آپ اب جب ابراہیم کو یاد کر کے یہ کہو گے نا حسبنا اللہ, میرے لیے اللہ, اب آپ کو ٹھنڈ پڑے گی میرے بھائی. اب آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے کنیکشن فیل ہوگا, تعلق فیل ہوگا کہ انہوں نے کس نیت سے کہا ہوگا, کس جذبے سے کہا ہوگا. جب آپ توحید پہ سٹینڈ لے رہے ہیں اور آپ کے خاندان میں شرک ہی شرک ہے, اب سارے کے سارے آپ کو حجتیں کر رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں, وہاں پہ آپ من کے اندر, دل کے اندر یہ جملہ بولیں گے نا حسبنا اللہ, اب آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے کنیکشن فیل ہوگا میرے بھائی. اور دیکھیں آگ کیا کرتی ہے میرے بھائی, انسان کے لیے نقصان پیدا کرتی ہے, فائدہ؟ بولے بھائی, نقصان پیدا کرتی ہے. لیکن اللہ کہتا ہے اگر تم نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے نا, اگر توکل کیا ہے, توکل کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے میں پیر رکھنا. توکل کیا ہوتا ہے بھائی؟ اندھیرے میں رکھنا ہے پیر آپ نے, کیونکہ اگر سب کچھ نظر آ رہا ہے تو توکل کاہے کا؟ آپ کی عقل بند ہو گئی ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے, لیکن دل اشارہ کر رہا ہے کہ کرنا کیا چاہیے, کرنا یہ چاہیے کہ اللہ سے پیچھے ہٹ سکتا نہیں, تو سٹینڈ لے جاؤ, قدم رکھ دو. تو اللہ کیا کرے گا؟ یا تو اللہ کیچ کر لیتا یا اڑنا سکھا دیتا. یہ توکل ہے, یہ توکل ہے. اور ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, قلنا یا نار کونی. اللہ, بڑی کمال نقطہ میرے بھائی, بڑا کمال نقطہ ہے, کاش ہم یہ نقطہ سمجھ جائیں. قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا. کیسی ٹھنڈی؟ اے سی والی ٹھنڈی. نہ تو زیادہ گرم ہونا ہے کہ گرمی لگے, نہ زیادہ ٹھنڈا ہونا ہے کہ سردی لگے. اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میری زندگی کے سب سے بہترین ایام وہ ہیں جو میں نے آگ میں گزارے ہیں. اور تفسیر ابن کثیر ہے, اس دن آگ کسی کو فائدہ نہیں دیا کسی نے, کیونکہ صرف ایک شے کو جلایا تھا, اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ رسیاں تھیں جن سے ان کو باندھ کے آگ میں پھینکا گیا تھا. اب میرے بھائی نقطہ سنیے گا, آگ جمپ مارنے سے پہلے ٹھنڈی ہوئی ہے کہ نہیں؟ بولے بھائی, آگ جمپ مارنے سے پہلے ٹھنڈی ہوئی ہے یا جمپ مارنے کے بعد ٹھنڈی ہوئی ہے؟ او بولو نا یار, بعد میں ٹھنڈی ہوئی ہے. اللہ کہتا ہے جمپ تو تجھے مارنا پڑے گا, مدد میری پھر آتی ہے, یہی میرا اصول ہے. مسجدوں میں نعرے مار کے اللہ کی قسم کچھ نہیں ہونے والا, میدان میں کھڑا تو تجھے ہونا پڑے گا, پھر میری مدد آئے گی. تجھے کردار ادا کرنے کے لیے نکلنا پڑے گا, مدد میری پھر آئے گی. تجھے ایک قدم لینا ہے لیکن ٹھنڈ رکھ, دوسرا قدم اللہ کا ہوتا ہے. یہ ایمان ہے. تم چل کے آؤ گے, ٹھنڈ رکھ, اللہ دوڑ کے آئے گا. تو اندر یاد کرتا ہے, ٹھنڈ رکھ, اللہ فرشتوں میں تجھے یاد کرتا ہے. دوسرا قدم اللہ کا ہوتا ہے, یاد رکھو ہمیشہ, پہلا قدم اللہ کا ہوتا نہیں. اللہ نبیوں کے ذریعے اصول بتلا رہا ہمیں. اور میرے بھائی ہم تو اپنے پیٹ کے لیے, ایسی ذلت والی قوم ہو چکی ہے, اپنے پیٹ کے لیے, مہنگائی کے لیے بھی عمران خان کال کرے گا تو انہوں نے باہر نکلنا, ورنہ باہر نہیں نکلتے. کوئی لیڈر کال کرتا ہے, طاہر القادری کال کرتا ہے, کوئی پارٹی کال کرتی ہے, پھر باہر نکلتے ہیں. یہ تو اپنی ضرورتیں خود سے باہر نہیں نکلتے بھائی. اس لیول پہ محتاجی اور ذلت ہو گئی ہے اس قوم کی. پتہ ہے غلط ہو رہا ہے لیکن کھڑے نہیں ہوتے, اور کیا کہتے ہیں, اللہ کی نظر کرم نہیں ہو رہی. یا صاحب, تو نظر کرم میرے بھائی اللہ کا اصول کیا ہے؟ جمپ تو مارنا پڑے گا تمہیں. جمپ مارو گے آگ پھر ٹھنڈی ہوگی. آگ لگی ہوئی ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں؟ بولو بھائی, اور بولو آگ لگی ہے کہ نہیں؟ یار ناراض ہو گئے بھائی سارے. یار آگ لگی ہے, ٹھنڈی کرنی ہے, سلامتی والی آگ کرنی ہے, جمپ کرنا پڑے گا بھائی. اصلاح کے لیے نکلنا پڑے گا آپ کو. گھر بیٹھ کے میرے بھائی کچھ نہیں ہونے والا, اے سیوں میں بیٹھ کے گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہونے والا. یہ کل بھی اصول تھا, آج بھی یہی اصول ہے. توکل اس کو کہتے ہیں میرے بھائی, توکل اس کو کہتے ہیں. وہ بڑا مشہور واقعہ, ایک بندہ تھا وہ پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا. توکل کس کو کہتے ہیں؟ تو سخت سردی تھی, وہ پھسل کے جو ہے نا نیچے گرنے لگا, رڑکنے لگا. تو ایک دم سے کسی ٹہنی کو اس کا ہاتھ پڑ گیا. تو اللہ کو کبھی پکارا نہیں اس نے. اس نے کہا جی اللہ جی میں نے سنا ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا بھائی کون ہوتا ہے؟ حسبنا اللہ کہہ رہا ہے نا, حسبنا اللہ, تو کافی ہے میرے لیے, بچا لے. غیب سے آواز آتی ہے, تو چاہتا ہے میں تجھے بچا لوں؟ ہاں جی چاہتا ہوں. ٹہنی چھوڑ دے. چھوڑ یار, میں کہہ رہا ہوں بچاؤ, تسی منو مارن ڈے ہو. او بھروسہ ہے, اعتماد ہے اس آواز پہ جو تو نے اندر سے پکاری ہے. ہاں جی ہے, تو چھوڑ دے. نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا.
تو پھر مدد بھی نہیں ہو سکتی بھائی. صبح جب بستی والے آئے, وہ ٹھنڈ میں ٹھر کے مر گیا. بستی والے آئے, زمین سے صرف 2 فٹ اونچا تھا. کتنا اونچا تھا؟ وہ زمین پہ ہی تھا, لیکن اندھیرے کی وجہ سے اسے نظر نہیں آیا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ چھوڑ دے, بھروسہ کرنا, اعتماد کر. چھوڑ نہیں, چھوڑ نہیں سکتا میں. تو پھر ذلیل ہی ہونا میرے بھائی. ہماری قوم بڑی عجیب قوم ہے. کرسی پہ بیٹھی ہے, کہتی ہے جواز صاحب بہت بدبو آ رہی ہے, تو بھائی اٹھ کے جھاڑو پھیر دو. ہاں نہیں, جھاڑو تو نہیں پھیرنا. تو پھر شکایت نہ کرو. نہیں, شکایت بھی کرنی ہے. کمال ہو گیا, نہ جھاڑو پھیرنا ہے اور نہ شکایت کرنے سے باز آنا ہے. تو پھر ذلت ہی ہے نا بھائی. اسی کو ڈپریشن کہتے ہیں, جب آپ کو فیصلہ نہیں لیتے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. بھائی لٹکنے والی چیز کو ڈپریشن کہتے ہیں, بس یہ ڈپریشن ہوتی ہے. آپ کو آج محسوس ہو جانا میں اپنی دھی کا رشتہ ایتھے کرنا ہے یا ایتھے کرنا ہے. جتنا یہ لمبا کریں گے اتنی آپ کی نیند ختم ہو جائے گی, اتنا آپ کا سکون ختم ہو جائے گا. وجہ کیونکہ تسی اپنے دماغ اور دل نو سکنے پا چھڑیا ہے. وہ مسلسل ورکنگ کے اندر ہے, لیکن آپ تو فیصلہ نہیں کر رہے کس طرف ورکنگ کرنی ہے. رشتے کی طرف ورکنگ کرنی ہے یا رشتے نہ کرنے کی طرف ورکنگ کرنی ہے. آج جب فیصلہ نہیں لیتے, اسی کو ڈپریشن کہتے ہیں. تو یہ دوسرا سبق میرے ابراہیم علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں. تیسرا سبق میرے بھائی, آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے جب وہ ہجرت کر کے نکلے ہیں تو انہوں نے دعا کی, رب حب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے صالح اولاد نصیب فرما. یعنی اب تو میرے رشتہ داروں نے چھوڑ دیا, لوگوں نے چھوڑ دیا, اتنا بڑا معجزہ ہو گیا, میرے ساتھ کوئی نہیں سوائے سارہ کے اور لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے ہیں. صرف یہ 2 لوگ ہیں جو مسلمان ہیں. تو لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نوکری دے دی, جاب دے دی کہ بھائی آپ کا کام فلاں بستی کے اندر جا کے لوگوں کو دعوت دینا ہے. اب صرف کون ہے بھائی؟ صرف کون ہے؟ ابراہیم ہے. اور اب بڑا کمال نقطہ ہے, اللہ اکبر, بڑا کمال نقطہ قسم سے. آپ ایک دفعہ جمپ کر دو صحیح, پھر معجزے ہی معجزے, معجزے ہی معجزے. سارہ علیہ السلام وہ بانجھ ہیں, ان کی اولاد ہو سکتی, ان کی اولاد نہیں ہو سکتی. تو راستے میں, بخاری کی حدیث ہے, یہ ہجرت کر رہے ہیں, راستے میں ایک بادشاہ پڑا جو دوسروں کی بہو بیٹی اور خصوصاً بیویوں پہ گندی نگاہ رکھتا تھا. انہوں نے سارہ کو دیکھا اور سارہ کو انہوں نے نعوذ باللہ غلط ارادے سے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا. بخاری کی حدیث ہے, بڑی سننے کی بات ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے, اس کا کیا مطلب ہے آپ کو بھی سمجھ آئے گا. تو انہوں نے جب بادشاہ اس سارہ علیہ السلام کے قریب جانے لگا ہے تو شل ہو گیا ہے, سن ہو گیا, جیسے فالج کا اٹیک نہیں ہو جاتا وہ والا معاملہ ہو گیا. 1 بار ہوا, 2 بار ہوا, تو اس کو لگنے لگا یہ جن ہے. یہ کون ہے؟ کوئی جن چڑیل, کوئی سایہ ہے اس پہ کہ اس کے تو قریب بھی نہیں جا سکتے. وہ ڈر گیا. ڈرنے کی وجہ سے نہ صرف اس نے مال وغیرہ دیا, کھانا پینا وغیرہ دیا, بلکہ ساتھ میں ایک سہولت کے لیے ہاجرہ علیہ السلام بھی دے دی کہ یہ آپ کی مدد کریں گی, آپ کی سپورٹ کریں گی. اور ہاجرہ کو لے کے جب باہر آئی ہیں تو سارہ علیہ السلام کیا کہتی ہے ابراہیم علیہ السلام کو, میرے بطن سے تو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا, ہاجرہ سے تو ہو سکتا ہے, آپ اس سے نکاح کر لیں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بطن سے اولاد نصیب کر دے. اب نقطہ کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ کہتا ہے جمپ کر دو بس ایک دفعہ. میں جو بدماش, ظالم, فرعون طبیعت کے بادشاہ ہوتے ہیں ان کے گھر سے ایسے بندے پیدا کر دیتا ہوں جو نبی پیدا کر دیتے ہیں, اسماعیل علیہ السلام. میں محتاج نہیں ہوں, تو محتاج ہے, بندے محتاج ہیں. کیسے ہوگا جواد بھائی, کیسے ہوگا؟ یہ تمہارا مسئلہ ہے, اللہ کا یہ مسئلہ نہیں ہے. فرعون نے ساری دنیا کے بچے مروا دیے, اللہ نے موسیٰ گھر میں پالا اس کے. نہ پالوں تو مجھے رب کون کہے گا بھائی؟ یار کیا ذلت ہے خدا کی قسم فرعون کی, ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ پوری دنیا کے بچے مار دیے, ایک چھڑیا ہے, انہیں مار چھڑیا انہوں. کمال ہے یار, ویسے اس نے ختم کر دیا بھائی, فنا کر دیا اس کو. اللہ اکبر. جس کو وہ بیٹا بیٹا کہتا تھا, یہی یہاں پہ معاملہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے ایسے ذلیل, ایسے گھٹیا شخص کے اندر سے خیر پیدا کر دی. کیا مطلب؟ مردہ زمین سے اللہ زندگی پیدا کر دیتا بھائی. اللہ محتاج. آپ جانتے ہیں حجاج بن یوسف کوئی اچھے انسان نہیں تھے, صحابہ کا خون ہے اس کی تلواروں پہ, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. صحابہ شہید کیے اس نے. لیکن آپ جو قرآن پڑھتے ہیں نا, اس قرآن پہ جو اعراب لگے ہوئے ہیں وہ کس کی وجہ سے ہیں؟ وہ حجاج بن یوسف کی وجہ سے. یعنی ایسے بندے سے اللہ نے کیسا کام لے لیا کہ پورا عجم, سارے کے سارے نان عرب ورلڈ جو ہے وہ سارے کے سارے قرآن پڑھ رہے ہیں. کس کی وجہ سے؟ ایسے شخص کی وجہ سے جس کی تلواروں کے اوپر صحابہ کا خون ہے. اللہ کہتا ہے میں محتاج نہیں ہوں, میں تو کہیں سے بھی کام لے لیتا ہوں, تو جمپ کر بس.
تو جمپ کر جا. آپ کے یہاں پہ قریب ہی ہمارے ماشاءاللہ یہ حسن بھائی بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں، محبوب بھائی ہیں. یہ پیچھے ہی مسجد جو ہے، پتہ نہیں کون سی مسجد ہے یہ پیچھے والی، وہ کیا مسجد نام ہے؟ حدیبیہ. تو حدیبیہ مسجد کے ساتھ، جانتے ہیں حدیبیہ مسجد بھائی؟ کون کون جانتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. یہ ان کے ساتھ ہی ہے توحید رینٹ کار، ٹھیک ہے؟ وہ محبوب بھائی ہیں. انہوں نے 8 سے 8-9 مہینے پہلے، یہ دیکھیے گا جمپ کرنا ہے ایک دفعہ. وہ دفتر میں بیٹھے تھے، ان کے پاس جگہ شگہ بھی ہے. انہوں نے کہا یار ایتھے بڑا مزدور طبقہ ہے، لیاقت چوک نال ہے، بڑا مزدور طبقہ ہے، انہیں روٹی کھوانی چاہیے. ہوں کہنے نال کی ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جمپ تو کرنا پڑے گا، مدد میری پھر آتی ہے. انہوں نے پہلے دن دیگ پکائی، وہ کہتے ہیں آوا صاحب دیگ آپ ہی کھادی ہے، کوئی آئے ہی نہیں کھان واسطے، آپ ہی کھا گئے ہیں. دوسرے دن ہمیں روزانہ لیاقت چوک جانا پڑتا تھا کہ لوگ آؤ بھائی اللہ کے واسطے کھانا کھا لو. بھائی یہ محبوب بھائی کی بات ہے، اللہ وہ زندگی سے تندرستی دے. روزانہ، اب روزانہ 300 بندوں کو وہ لنچ کرواتا ہے، 300 لوگوں کو. اور کہتا ہے جواد بھائی پچھلے 19-20 سال میں وہ منافع نہیں ہوا جو اس پچھلے 9 مہینے کے اندر منافع ہوا ہے. 8 سے 10 کروڑ روپیہ کمایا میں نے. اب یہاں کے ذہن کیا کہتا ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ جتنا لگاؤ گے کم ہو جائے گا. عقل یہی کہتی ہے نا. اللہ کہتا ہے جمپ تو کرنا پڑے گا آپ کو، کر تو صحیح نا تو. اب سامان ان کے پاس زیادہ ہو گیا ہے اور کھانے والے کم ہو گئے. سامان ان کے پاس زیادہ، سبحان اللہ. یہ مطلب ہے میرے بھائی، اللہ وہاں سے ایسی ایسی چیزیں پیدا کر دیتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان نہیں ہوتا. یہ تیسرا سبق ہے میرے بھائی. آخری سبق جو آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے میرے بھائی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اولاد دی ہے تو اللہ تو بار بار بس ان کا امتحان ہی لے جا رہا ہے، امتحان ہی لے جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام برابر ہے آزمائش اور قربانی، بس یہ ابراہیم ہے. اور کچھ نہیں کیا انہوں نے زندگی میں، صرف قربانیاں دی ہیں بس. تو اب تھوڑا سا سکھ کا سا آیا کہ الحمدللہ تقریباً 96 سے 98 سال عمر ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور اب آ کے مجھے بچہ ملا ہے. بھائی جوانی میں ملے وہ چس نہیں آتی جو بڑھاپے میں جا کے ملے، کیونکہ یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے نا کہ بچہ مل گیا. اچھا بچہ جیسے ہی ملا ہے نا تو سارا علیہ السلام وہ تھوڑی سی گڑبڑیشن کا شکار ہو گئی، کیونکہ ظاہری بات ہے محبت زیادہ کس سے ہوگی؟ فطرتاً ہاجرہ سے ہوگی نا بھائی، جن کی اولاد ہو گئی ہے. تو وہ ٹینشن میں آ گئی تو فرشتہ فوراً آیا ہے. اللہ نے اگر اس کو دیا اللہ تجھے بھی دے گا، اور دیا اس کو نبی ہے، نبی تجھے بھی دے گا. تو اللہ نے سارا علیہ السلام کو بھی پریگنٹ کر دیا، سبحان اللہ. اور ان کے بدن سے بھی پھر نبی پیدا ہوا ہے، سبحان اللہ. اب سنیے گا میرے بھائی، اللہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی جو بزرگ آدمی ہے اس کی سب سے بڑی ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ کوئی بتائے گا بھائی؟ ایک بابے بزرگ آدمی کی سب سے بڑی ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ یہ دسنی ہے تسی بڑا. ابھی میں جو اب نقطہ بتانے لگا وہ مہنگائی کی وجہ سے. 250 پٹرول ہو گیا، وہ بولو ہو گیا، یعنی حکمران کیا کہہ رہے ہیں؟ یار مرن نہیں ڈے بندے ہیں ہلے تک جوندے نے، ایسی کوشش پوری کیتی ہے یہ فنا ہو جان، یہ مر جائیں، برباد ہو جائیں، لیکن یہ مرتے ہیں، یہ تو مر ہی نہیں رہے. بھائی اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پھر میں نے آپ کو یہ نقطہ بتانا. بھائی بابے آدمی کی، بزرگ آدمی کی سب سے بڑی ٹینشن کیا ہوتی ہے دنیاوی حوالے سے؟ ہاں جی، بڑھاپے میں وہ بڈھا تو ہو گیا بھائی، نسل آگے چلے، وہ تو چل گئی نا. ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ پریشانی. مہنگائی ساڈا رونا انہوں نے نہیں سی. بولو بھائی یار جو بزرگ بیٹھے ہیں آپ کی کیا ٹینشن ہے؟ بابا جی کی ٹینشن ہے تاری؟ کوئی ٹینشن نہیں. میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، یہی ٹینشن ہوتی ہے نا بھائی. مرتے وقت بھی یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ میرے بعد میری نسل کا کیا ہوگا. اور پھر وہ تو نبی ہیں، ان کی تو محبت زیادہ. اب سنیے گا بھائی، اللہ تعالیٰ کیا کہا کہ آپ کیا کریں؟ اپنے بچوں کو بیابان صحراؤں میں چھوڑ دو. کہاں چھوڑ دو بھائی؟ اچھا وہاں پہ کوئی درخت ہے؟ نہیں. کوئی پانی ہے؟ نہیں. تاکہ ذہن میں یا نفس میں یہ بات نہ آئے چلو کم از کم پانی تو ہے نا اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں، چلو کم از کم درخت تو ہے نا اس لیے چھوڑ رہا ہوں. نہیں، کچھ نہیں ہے. پرندہ بھی غلطی سے بھی اس طرف نہیں آتا کہ موت ہے. تو پہلا اللہ تعالیٰ سبق کا دے رہا ہے، چھوڑنا ہے تو اللہ کے نام پہ چھوڑنا ہے. توکل تو صرف اللہ پہ کرنا ہے. اللہ اگر مردہ زمین سے تمہیں حاجرہ دے سکتا ہے، اللہ اس صحرا کے اندر پورا نظام کھڑا کر سکتا ہے. بھروسہ تو کرنا پڑے گا، چھوڑ دے. پہلی بات. دوسری بات اللہ نے کیا بتا رہا ہے؟ چھوڑ کے چلے جاؤ یہاں سے. ایسے نیڑے تیڑے وکھنا نہیں چاہیے. کیوں؟ پال کے دکھاؤں گا تیرے بغیر بھی. یہی ٹینشن ہے نا میرے بعد بچوں کا کیا ہوگا. میں دکھاتا ہوں تجھے، بھرے صحرا کے اندر پڑے تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا پانی ہے، یہ اللہ تجھے پال کے دکھائے گا. کیسے پالے گا؟ یہ میرا مسئلہ ہے ابراہیم، آپ کا مسئلہ
نہیں آپ چھوڑو نکل جاؤ، قربان جائیں ان بیویوں پہ اللہ کی قسم. وہ چھوڑ کے واپس پلٹے ہیں تو پھر پیچھے مڑ کے دیکھا. مطلب یہ ابراہیم ہے بھائی، کو چھوٹی ذات نہیں ہے. کیوں نہیں دیکھتے تھے کہیں نفس کے اندر کچھ جذبات نہ ابھر جائیں، میری نیت نہ الٹ پلٹ ہو جائے اور میں یہ کہوں کہ یار میں ان کے پاس تھوڑی دیر اور رک جاتا ہوں نہ. تو بار بار پیچھے سے بیوی کیا کہتی ہے، وہ کس کے آسرے چھوڑ کے جا رہے ہو، کس نے حکم دیا آپ کو، یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک بار کہا، دو بار کہا، پھر ان کو سمجھ آ گئی کیونکہ وہ جانتی ہیں ابراہیم کون ہے. کہیں آپ کو یہ اللہ نے تو حکم نہیں دیا؟ اب انہوں نے بولا نعم اللہ نے حکم دیا. انہوں نے کہا پھر آپ جائیں، حسبنا اللہ، ہمارے لیے میرا اللہ کافی ہے، آپ جاؤ. بھائی آپ سچویشن ہمارے ساتھ میچ کریے گا ذرا. پیٹرول 250 کا ہے بولے بھائی 250 کا پیٹرول ہے تو صحیح نا، وہ ہے تو صحیح نا. آٹا مہنگا ہے تو صحیح نا. دالیں مہنگی ہیں تو صحیح نا. سبزیاں مہنگی ہیں تو صحیح نا. وہاں پہ کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور تیسرا اصول اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگر لیجنڈز پیدا کرنے ہیں، اگر لیڈرز بنانے ہیں، اگر ان سے امت محمدی کو نکالنا ہے، بچے ٹف بنانے پڑیں گے. ماں کے لاڈلوں سے یہ کام نہیں ہوتے. صحراؤں میں چھوڑو، چلے جائے یہاں سے. ایسے سخت حالات کے اندر جو بچے کھڑے ہوتے ہیں، نرم حالات وہی پیدا کرتے ہیں. یہ تیسرا سبق ہے. اتنی سی پھونسی نکل جائے، ہاں میرا لال میرا سونا، میرا پڑ جا یہاں پہ، تجھے ہلنے کی سننے کی ضرورت نہیں ہے. او بھائی یہ ہر بندے میں ماں ڈھونڈے گا. اب ہر بندے میں ماں ڈھونڈے گا. جب کو مسئلہ بنے گا یہ ہر بندے میں کیا ڈھونڈے گا، میری ماں آ جائے یہ کر دیتی ہے مجھے آ کے. اب وہ تو وہ آتا کوئی نہیں، تو یہ مر جاتا ہے اندر سے، اس کا اعتماد مر جاتا ہے، اس کا سیلف کانفیڈنس مر جاتا ہے. اس لیے چونپڑیوں کو بچے دیکھیں آپ، 3 سال کا بچہ ٹینشن کیا ہے، آج 200 روپیہ نہ کمایا تو چولہا جلنا. بولو بھائی. اور آپ کے بچوں نے کبھی پوچھا ہے کہ ابا جی روٹی کھائی ہے آپ نے؟ کبھی پوچھا آپ کے بچے نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے پوچھا ہے؟ ادھر ٹینشن پڑی ہوئی ہے کہ آج 200 لے کے نہ گئے تو چولہا بلنا. کتنی عمر ہے؟ 3 سے 4 سال. اور یہاں پہ آپ کے بچے کی 20 سال عمر ہو گیا، آج تک نہیں اس نے پوچھا روٹی کھانے سے پہلے کہ میرے ابے نے کھا لی ہے، میری ماں نے کھا لی ہے. وہ نوکرانی پڑی ہوئی ہے، ہمیں جتی پالش کر کے دے. کبھی میں جتی پالش کر کے دی ہے؟ کبھی میں نے کپڑا استری کر کے دیا ہے؟ کیوں؟ ماں کے لاڈلے جمے ہوئے ہیں آپ نے. یہ ماں کے لاڈلے میرے بھائی زیادہ ہی لاپرواہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تیسرا سبق کیا کہہ رہا ہے، ٹف بنانا ہے ان کو. کیا کرو، صحرا میں چھوڑو چلے جاؤ. پھر اب آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ پانی پہلے بھی تو پیدا کر سکتا تھا کہ نہیں، لیکن پہلے کرنا نہیں. کیا کرنا ہے، ہاجرہ بھاگو پہلے. صفا اور مروہ میں کیا کرو، دوڑ لگاؤ. اب یار صرف آپ کلی عورت ہے، کلی عورت اور دودھ پیتا بچہ. امتحان کی انتہائیں دیکھو بھائی آپ، اللہ کی قسم. اور پھر وہ ڈڑکی لگا رہی ہیں، ریت پڑی ہوئی ہے کپڑوں کے اندر، بالوں کے اندر، رحم والی حالت ہے. 7 دفعہ جب چکر لگایا ہے تو اللہ کو اب رحم آیا، ترس آیا. اور کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے زمزم کا چشمہ پیدا فرمایا، اور انہوں نے اس چشمے سے پھر ظاہری بات ہے سیراب ہوئیں. لیکن کب پیدا ہوا میرے بھائی یہ معجزہ؟ جب وہ بھاگی ہیں. وہی بات جو ابراہیم علیہ السلام، آگ پہلے ٹھڈی ہوئی، آگ جمپ کے بعد ٹھڈی ہوئی ہے. پانی پہلے نکلا نہیں، پانی محنت اور جہاد اور سٹرگل کے بعد نکلا ہے، پہلے نہیں. اصول نہیں اللہ بدلتا، لیکن جو پھر پیدا کیا ہے ان قربانیوں کی وجہ سے، وہ ایسا پیدا کیا میرے بھائی کہ آج تک وہ زمزم کا چشمہ زندہ ہے اور قیامت تک انشاءاللہ زندہ رہے گا. تو یہاں پہ میرے بھائی اصول کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اس بھرے صحرا کے اندر چھوڑا. اگر میرے بھائی اللہ بھرے صحراؤں کے اندر صرف پالتا نہیں ہے، ایک ایسی بستی کا قیام کر دیتا جس کو مکہ کہتے ہیں، جو آج تک زندہ ہے، اور دنیا کے 200 سے 250 سے زیادہ ممالک اس مکہ کا ہر سال وزٹ بھی کرتے ہیں. اس علاقے کا جہاں پہ کوئی جانا گوارا نہیں کرتا تھا، لیکن ان 2 لوگوں کی قربانی کی وجہ سے نہ صرف جانا گوارا کر رہے ہیں بلکہ دنیا کی سب سے زیادہ وزٹ کرنے والی جگہ کو اللہ نے بنا دیا. اور وزٹ بھی اللہ کیوں کرتے ہیں دنیا والے؟ صرف اللہ کے لیے وزٹ کرتے ہیں. کل بھی انہوں نے اللہ کے لیے چھوڑا تھا. آج بھی لوگ مکہ مکرمہ کیوں جاتے ہیں؟ پکنک کرنے ہیں کہ ہم فلاں پلازے کو دیکھیں گے، ہم فلاں نہر کو دیکھیں گے. صرف ایک چیز کہتے ہیں، ہم کعبہ دیکھیں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار دیکھیں گے. بس اس کے علاوہ ان کی کوئی چاہت نہیں ہوتی ہے. کل بھی یہی خواہشیں تھیں، آج تک وہ خواہشیں چل رہی ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کا چوتھا اور آخری چیز کیا ہے میرے بھائی بول لیں تھوڑی یار بھائی، اجازت ہے؟ ایک دفعہ کھڑے ہو جاؤ سارے. آخری چیز سننے سے پہلے نا ایک دفعہ کھڑے ہو جاؤ، پھر بیٹھ جائیں. چلے بیٹھ جائیں، جزاک اللہ. امتحان ابھی ختم
نہیں ہوئے. تو دوریوں سے محبتیں بڑھتی ہیں یا کمزور ہوتی ہیں؟ بڑھتی ہیں. اب جتنے زیادہ ابراہیم علیہ السلام دور ہیں اتنا زیادہ ان کی امید بھی تو جوان ہو رہی ہے, ان کی محبتیں بھی تو جوان ہو رہی ہیں کہ اب میں پتر کو جب دیکھوں گا چلتا پھرتا, اٹھتا بیٹھتا, کھاتا پیتا, میرا کندھے کا سہارا جب بنے گا چس آ جائے گی. جیسے ہی پتر کو ملے ہیں اگلا پھر امتحان آ گیا. اللہ کیا کہتا ہے؟ اصل میں نا اللہ کو اپنے بندے سے محبت اتنی تھی کہ تیرے میرے درمیان میں نے کسی کو برداشت کرنی ہی نہیں. اب چونکہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور امتحان کی بھی چوٹی آ چکی ہے, کیونکہ اب آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ربی حبل من الصالحین کا نتیجہ نکل چکا ہے, اولاد آ چکی ہے, اب ان کے ذمے کر کے میں نے نکل جانا ہے. نہ نہ نہ, پھر بیچ میں لے آئے آپ. نہ نہ, آپ کے اور میرے درمیان میں نے کسی کو برداشت کرنا. اللہ نے کہا یہ آخری امتحان ایسا ہے, صرف ہٹانا نہیں ہے, کاٹ کے رکھ دینا اس کو. کاٹنے والا بھی نبی ہے, جو کٹنے والا وہ بھی نبی ہے. اسماعیل بھی نبی ہیں اور رسول اللہ بھی, ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور اولو العزم نبی. اب سنیے گا میرے بھائی, اللہ کا حکم آیا, ان کو خواب آیا, اور خواب کیا ہوتا ہے نبیوں کا؟ اللہ کا حکم ہوتا ہے. بھائی حکم کے اوپر مشورہ کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ مشورہ کرتے اپنے بچے کے ساتھ. اللہ اکبر, مشورہ ایک ینگ بچے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, مشورہ بھی دیکھو. ہم تو اپنے بچوں کہتے ہیں اے بکرا ذبح ہونے لگا, چل اندر نہ ہنس جا تو. ماں کے لاڈلے جمے ہوئے نا, برگر فیملی ساری, اور وہ مشورہ کیا کر رہے ہیں بچے کو, کیا کہتے ہیں؟ وہی محبت, عزت تو وہ بہت زیادہ دیتے تھے لوگوں کو. کہتے تھے یا بنیا, اے میرے پیارے چند مکھنا. بنیا میں نا محبت بہت زیادہ, اے میرے پیارے چند مکھن بچے. انی ارا فی المنام, میں نے نا ایک خواب دیکھا ہے, انی اذبحوک, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, تیرا کیا خیال ہے؟ کمال ہو گئے, ان کو پوچھنا نہیں گل ہے, پوچھنا نہیں گل ہے. بولنا بھائی یہ پوچھنے والی بات ہے؟ ابھی تو ملے ہو مجھے, پہلے بھی کلا چھوڑ گئے تھے آپ, صحراؤں میں چھوڑ گئے تھے, میں تو دودھ پیتا تھا, میری امتحان شروع ہوئے ہیں, اب تو ٹھنڈ پڑی ہے سینے میں کہ باپ کو سینے سے لگایا, اور آپ یہ جملہ بول رہے ہیں میرے ساتھ کہ میں نے خواب دیکھا ذبح کر رہا ہوں, اور خیال بھی پوچھ رہے ہیں اوپر سے. علماء کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام دو چیزیں دیکھنا چاہتے تھے. پہلی, دیکھیں تو صحیح ہاجرہ نے تربیت کیسی کی ہے, کیا خیال ہے؟ چیک تو کریں نا, اتنے عرصہ چھوڑ کے گیا ہوں, تربیت کیسی ہوئی ہے, کیسا خیال رکھا میرے بچے کا. اور دوسرا, بھائی زور زبردستی کرنی نہیں کرنی. پہلے ٹیسٹنگ واٹرز کہتے ہیں, پہلے پانی کا بہاؤ چیک کرنا ہے ہم نے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ دو مقاصد تھے مشورہ کرنے کے. اور قربان جائیں میرے بھائی, اچھا وہ لاڈ سے بات کریں یا ابو نہیں ہے. اب دیکھیں پیارے بچے, میں نے تجھے ذبح کرنا ہے, عجیب ہے, یہ اسماعیل کے ساتھ بات ہی نہیں ملتی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بچے پہ بھی قربان جائیں, کہیں میرے ابے کے قدم بہک نہ جائیں, کہیں جذبات کے اندر تناؤ نہ پیدا ہو جائے, کھنچاؤ نہ پیدا ہو جائے. وہ بھی آگے سے جواب کیسے دیتے ہیں؟ قال یا ابتی, اے میرے پیارے ابا جان. ڈرا نہیں, سہما نہیں, غصہ نہیں کیا, شکایت نہیں کی. کیا کہتے ہیں؟ یا ابتی, اے پیارے ابا جان, افعل ما تؤمر, کر گزرو جو حکم ہوا ہے, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, صبر کرنے والے پاؤ گے اس بچے کو انشاءاللہ. اللہ نے صرف ایک تربیت کا عنصر ان میں پیدا دکھایا ہے ہمیں, صبر. کچھ بھی کر دو, اتنی تو تربیت ہوئی ہے میری, جو ہے وہ اللہ کا ہے, اللہ رکھنا چاہے رکھ لے, کاٹنا چاہے کاٹ دے, اپنا تو ہے ہی نہیں ہے. صبر کرنے والے پاؤ گے. تسی اپنا سوچو, میری ٹینشن لینی, اج ساری ساری ٹینشناں پیو دی کہندیاں نے, پتراں دی ٹینشناں پئیاں نے. 2 دن ڈانٹ کے نا, 2 دن ابا نہیں سوتا, ہنے تو بندڑا بنے گا کہ یہ میرا منہ بنا کے ببر شیر ورگا بہ گئے گھر چ. بچے سارا دن ناراض رہتے ہیں, کیوں؟ صبح میں نے امی کو کہا تھا آملیٹ بنا کے دو, اس نے آملیٹ نہیں بنا کے دیا, سارا دن میرا منہ بنتا ہے. یہ علاقے فتح کریں گے بھائی, یہ امتیں فتح کریں گے. انا للہ و انا راجعون. اور اقبال کا کیا کمال شعر ہے میرا فیورٹ, یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اللہ اکبر. تو اب ابراہیم لے کے گئے ہیں, الٹا لٹایا ہے. الٹا کیوں لٹایا ہے؟ وہی جذبات نہ ابھر جائیں. کاٹنا تو بھائی ہے. علماء کہتے ہیں قسم سے, کیسے دیکھ رہا ہوگا اس وقت آسمان ان دو لوگوں کو, کیسے دیکھ رہی ہوگی زمین ان دو لوگوں کو. وہ فرشتے یار
مطلب بالکل جام ہو چکے ہوں گے. وہ یار ہونے کیا والا ہے یہ؟ نہ آج سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہے، نہ قیامت تک ایسا ہو سکتا ہے. وہ بچہ ذبح کرنا ہے، وہ بھی جو نبی ہے، وہ یہ ہو کیا رہا ہے بھائی اس دنیا میں؟ لیکن اللہ نے کیا کہا تھا فرشتوں کو جب انہوں نے کہا تھا اس کو نہ پیدا کرو انسان کو؟ اللہ نے کیا کہا تھا بھائی؟ کسی کو پتہ ہے؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم جانتے نہیں. اللہ ایسے مقام پہ فرشتوں کہتے ہاں جی تسی کہندے تھے نہ پیدا کریے انسان ہن سنا. وہ فرشتے واقعی جھک جاتے ہیں ایسے انسان کے سامنے. تو اب انہوں نے چھری چلائی ہے، تیزی سے چلائی ہے. چھری چلانے سے پہلے بکرا آیا. بولے بھائی اصول وہی رہتا ہے، چھری تو چلانی پڑے گی بھائی، چیخیں تو نکلیں گی، لیکن چیخوں کے بعد اللہ آتا ہے، چیخوں سے پہلے آتا. یہ اللہ کا اصول ہے، نبیوں سے اصول ہے. اور انہوں نے چھری کاٹی. اب یہ بڑا کمال نقطہ ہے میرے بھائی، کاش میں یہ نقطہ آپ کو سمجھا پاؤں، وہ ذوق دے پاؤں. ہمیشہ جب بھی اللہ نے امتحان لیا ہے بندے کی بس ہو گئی، نبیوں کی بس ہوگی. سورہ الاحزاب میں اللہ کہتے ہیں کہ انبیاء کہہ اٹھے کہ یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ نبی. یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری سلائی ہے تو امتحان لینے والے نے بس کہا ہے، بندے نے ابھی بھی بس نہیں کہا، کاٹ دیں گے اس کو. لیکن اللہ نے کہا بس یار بس، قد صدقت الرؤیا، او بندے تو نے تو خواب بھی سچا کر دیا یار. ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ کی قسم بڑی بڑی آزمائش دی تھی تجھے میں نے. اللہ خود کہہ رہا ہے بہت بڑی آزمائش دی تھی میں نے تجھے، لیکن بندے تو اس میں بھی کامیاب ہو گیا. اب تیرے امتحان ختم ہو گئے، آج کے بعد کوئی امتحان نہیں ہوگا. لیکن تیری عادت مجھے ایسی بھاگ گئی ہے، قیامت تک آنے والے لوگ اب جب تک تیری طرح ذبح نہیں کریں گے، ایسی خواہش و قربان نہیں کریں گے، تب تک وہ میری قربت اور میری محبت اور میری رضا کو حاصل نہیں کر سکتے. میرے بھائیو اور دوستو، بکرا نہیں قربان ہوا تھا. کیا قربان ہوا تھا؟ ابراہیم کی اپنے بچے کے لیے محبتیں قربان ہوئی تھی. بھائی ابراہیم نے جذبات قربان کیے تھے، اور ہم سے صبح نیند نہیں قربان ہوتی فجر کے لیے. اور آپ کہتے میں قربان نہیں کر رہا ہوں. یہ ٹخنا ننگا کرنا ہے بھائی، کتنا ننگا کرنا ہے؟ صرف 2 انچ نیچے کر دو تو گناہ ہے، 2 انچ اوپر کر لو تو ثواب ہو جائے گا. یہ 2 انچ نہیں قربان کر سکتے آپ. یہ داڑھی لوگ کہتے ہیں جو صاحب داڑھی رکھنے کے لیے کیا کریں؟ میں کہا بھائی کچھ نہ کرو، وہ خود ہی آ جاتی ہے. آپ نے کچھ نہیں کرنا، تم کچھ کرتے ہو تو وہ نہیں آتی. کچھ نہیں کرنا، اور آپ تو اتنی قربانی نہیں دے سکتے بھائی. اور آپ کہہ رہے ہم قربانیاں کر رہے ہیں. صرف چھچڑے والا گوشت بھیج چھڑیا تھاڑی پھوپھی نے، اج تو بعد انہوں نے گھر نہیں جانا. وہ آپ تو اتنی ساری انا کی قربانی نہیں دے سکتے. ہمارا نوجوان ہے وہ 1 to 5 پہ، آپ 70 پہ، آپ 70 سے 1 to 5 کراس کرتے ہیں، اس کی انا جاگ جاتی ہے بھائی، وہ ریسا لانا شروع کر چھڑتا ہے. آپ تو اتنی ساری شے نہیں قربان کر سکتے بھائی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم قربانیاں کرتے ہیں. آپ نے فلسفے کی میرے بھائی بالکل، وہ کہتے ہیں نا معذرت، بینڈ بجا کے رکھ دیا خدا کی قسم. اصل مقصد تھا اپنی خواہش کو قربان کرنا. اس لیے میرے بھائی مہنگائی کا صرف ایک علاج ہے. ابراہیم کی ساری زندگی کا ایک خلاصہ ہے، چھوڑنا سیکھیں. کیا سیکھیں بھائی؟ بولو بھائی سارے ایک دفعہ زور سے بولیں. کیا سیکھیں؟ بولے میں کیا سیکھیں؟ آپ نے نا یہ ذہن میں بٹھا لیا ہے غریب آدمی وہ ہوتا ہے جو ایک ہفتے میں گوشت نہ کھائے، پاویں 2000 روپے کا کلو ہو جائے گوشت کھانا. چھوڑنا سیکھو، مہنگائی ختم. کیا خیال ہے بھائی؟ اور بولو بھائی اسی تو نشئی ہو گئے. ہاں ہو گیا کہ نشئی ہو گئے. چٹنی سے روٹی اللہ کی قسم میں شوق سے کھاتے تھے، امی سے ڈیمانڈ کرتے تھے آم والی چٹنی بڑھاؤ آج، شوق سے. آج بھی آپ 20 روپے کی روٹی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے چھوڑنا سیکھا ہے تو. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ جب تک تم میرے لیے چھوڑتے نہیں میں کسی کو پکڑتا نہیں. چھوڑنا سیکھو. ابراہیم نے ایک ہی کام کیا تھا، شروع میں باپ چھوڑ دیا، پھر بستی چھوڑ دی، پھر علاقہ چھوڑ دیا، پھر میاں بیوی بچوں کو اپنے صحرا میں چھوڑ دیا، پھر بچوں کو ذبح کرنے کے لیے چھوڑ دیا. چھوڑا ہے، لیکن چھوڑتے وقت ہر دفعہ اللہ نے زیادہ دیا ہے، لوٹایا زیادہ ہے. اور ایسا لوٹایا میرے بھائی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کا انعام کیا دیا؟ اے ابراہیم اب تم امت واحدہ ہو، تم اپنے آپ میں پوری امت ہو. جو پوری امت خیر پیدا کرتی ہے تم نے کلے نے پیدا کر کے دکھائی ہے. اب میں تیری نسل سے سارے نبی پیدا کروں گا. اس کے بعد آج تک جتنے نبی آئے وہ صرف اور صرف ابراہیم کی جنریشن سے آئے. اور آپ کو کمال نقطہ بتاؤں، کب آئے تھے ابراہیم؟ جب رسول اللہ اسراء والمعراج پہ گئے. ترمذی کی روایت ہے،
ابراہیم علیہ السلام سے 7ویں آسمان پہ ملاقات ہوئی ہے، بڑی کھولنے کی بات ہے۔ آپ کو پتا جو بچے، ان کی جو روحیں ہیں وہ کس کے پاس ٹھہرتی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ٹھہرتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں پہ تو نے بچہ ذبح کیا ہے، قیامت تک آنے والے جتنے بچے فوت ہوں گے سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں، یعنی وہ ان کا خیال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب رسول اللہ ان کو ملے ہیں، سلام ہوا کہ یہ صحابہ فرشتوں نے بتایا کہ یہ آپ کی نسل سے آخری نبی جن کے لیے آپ نے دعا مانگی تھی یہ وہی محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ ہو۔ اب سنیے گا میرے بھائی، قربان جائیں اپنے باپ پہ، ہمارے باپ واقعی تھے، وہ کہنے لگے یا محمد دنیا میں جاؤ تو میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا۔ اللہ اکبر، ایک ایک بندے کو انہوں نے سلام بھیجا ہے، اور ہم سلام وہ واپس کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ہم وہ سلام واپس بھیجتے ہیں ان کو کہ ان کا سلام ہم تک آیا، اور ایسا سلام بھیجا انہوں نے کہ قیامت تک وہ سلام چلتا جا رہا ہے۔ اور دوسرا کام انہوں نے کیا کہا؟ اپنی امت کو میری طرف سے ایک نصیحت کرنا۔ سبحان، نصیحت بھی کی انہوں نے کہ جنت خالی میدان ہے، اور اس میدان کے اندر اگر تم گھر گھرستی باغات گلزار بنانا چاہتے ہو تو اس چیز کا ورد اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ نصیحت کروا کے بھیجا انہوں نے، یعنی دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن پھر بھی اپنی نسل کا احساس ہے، اپنے لوگوں کا احساس ہے، اور انہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ قیامت تک آنے والے جو ایمان والے یا اللہ ان کو معاف فرما دے۔ میرے بھائی، یہ ابراہیم علیہ السلام کا مختصر سا ہم نے خاکہ پیش کیا ہے، تو وقت کے دامن میں فرصت نہیں ہے، لیکن یہ مرحلے ہیں جن سے گزر کے انہوں نے اتنا بڑا مقام حاصل کیا۔ ہم ابراہیم نہیں بن سکتے لیکن ہم ان کے راستے پہ ضرور چل سکتے ہیں۔ کم از کم یہ والی عادات تو میرے بھائی، پاسنگ مارکس تو لینے کی کوشش کریں نا، کوئی 33 نمبر تو لینے کی کوشش کریں نا میرے بھائی۔ تو ارادہ کرتے ہیں سارے ساتھی انشاءاللہ ایک دفعہ سارے بھائی اللہ کے رسول پہ اور ابراہیم پہ درود پاک پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں، 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔